السلام علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. ٹوڈے دا ٹاپک از فلسطین اسکلیشن. ایڈیٹوریل میں بات کی گئی ہے کہ تنازعات کی آگ نے ایک بار پھر فلسطین کی سرزمین کو لپیٹ میں لے لیا کیونکہ تشدد کا بڑھتا ہوا جو چکر ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اسرائیل ریاست گزشتہ کئی مہینوں سے مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں کر رہی تھی، لیکن جمعرات کا چھاپا جس میں جنین پناہ گزین کیمپ میں کم از کم 9 فلسطین کو قتل کر دیا گیا تھا، ایک بڑے تشدد کے طور پر سامنے آیا ہے. اس غم غصے کے بعد حماس اور اسلامی جہاد نے غزہ سے اسرائیل پر میزائل داغے، جس کے جواب میں تل ابیب نے ساحلی علاقوں کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا. اس کے بعد جمعے کے روز مقبوضہ مشرقی یروشلم میں ایک غیر قانونی اسرائیل بستی کے اندر ایک عبادت گاہ میں ایک اور پرتشدد واقعہ پیش آیا جب ایک فلسطینی بندوق بردار نے کم از کم 7 اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا. موجودہ صورتحال کے مطابق قابل غور بات یہی ہے کہ اسرائیلی کابینہ کی نسل پرستانہ عرب مخالف فطرت جب تک کہ صورتحال کو تیزی سے کم کرنے کی کوششیں نہیں کی جاتی، جو کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے، تب تک مزید تشدد دیکھنے میں آ سکتا ہے. اور اس کے امکان ہیں، اگرچہ اس سے قبل اسرائیل نے اپنا قاتلانہ غصہ زیادہ تر غزہ کی پٹی کے لیے محفوظ کر رکھا تھا. پچھلے چند مہینوں میں یہودی ریاست کو مغربی کنارے پر اپنا غصہ اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا. ایک اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی حملوں نے 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جن میں اگر اعداد و شمار کے مطابق حساب لگایا جائے تو 50 کے قریب متاثرین جو ہے وہ بچے تھے. زیادہ تر ہلاکتیں مغربی کنارے میں ہوئیں. اس تشدد کو ہوا دینا اسرائیلی ریاست میں انتہائی دائیں بازوں کی پیش قدمی ہے. انتہا پسندی یہودی جماعتیں اب بنجمن نیتن یاہو کی کابینہ میں ایک طاقتور کوکس تشکیل دے رہی ہیں اور مقدس سرزمین پر امن قائم کرنا اور فلسطینیوں کو عزت اور باوقار عزت دینا، ریاست دینا، مقام دینا ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. اگر مثال لی جائے ان سب کی تو جنین کی خون ریزی کے بعد ایک اسرائیلی قانون ساز نے ٹویٹ کیا فلسطین کے حوالے سے کہ انہیں قتل کرتے رہو. علمی اس سوچ کے مسلسل زور پکڑنے کے ساتھ 2 ریاستی حل تصورات کا سامان بن گئے ہیں اور صرف اسی طور پر دکھائی دینا ہے. تاہم فلسطینی گروہوں کو غیر جنگجوؤں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اس طرح کے جو حملے ہیں وہ صرف اربوں کی منصفانہ جدوجہد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اسرائیل اور اس کے جو دوست ہیں ان کو تحریک آزادی کو دہشت گردی کا نام دینے کے لیے گولہ بارود فراہم کرتے ہیں. So this is all about the last editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.